السلام علیکم۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا سے گئے 1200 سال ہو چکے ہیں، لیکن ان کا نام آج بھی زندہ ہے۔ رابعہ بصری نہ کوئی شہزادی تھی، نہ کوئی ملکہ تھی، نہ وہ کوئی خوبصورت تھی، نہ کوئی خاندانی تھی، بلکہ عورت ہونے کے لحاظ سے ہر عیب اس میں تھا۔ ان کی عادت یہ تھی کہ وہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد غسل کر کے کپڑے بدل کر اپنے خاوند سے پوچھتی، آپ کو میری ضرورت ہے؟ اگر وہ کہتے کوئی نہیں ہے تو وہ پھر پوچھتی، مجھے اجازت ہے؟ تو وہ کہتا اجازت ہے، تو پھر وہ مصلی پر کھڑی ہو جاتی اور فجر کی نماز تک مصلی پر کھڑی رہتی۔ ان کا خاوند جلدی فوت ہو گیا، جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی، تو حسن بصری بصرہ کے امام کیا سارے مسلمانوں کے امام تھے، وہ خود چل کے آئے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی شادی کا شوق نہیں تھا ان کو، وہ تو اولاد کے قابل نہیں تھی، شکل صرف ان کی نیکی اور ان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق تھا۔ ان کو یہ لالچ ہوا کہ یہ میری بیوی بن جائے تو اس کے طفیل شاید میری بخشش ہو جائے، تو ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ رابعہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ خود پیغام لے کے آئے تو انہوں نے فرمایا میری 4 باتوں کا جواب دے دو تو میں شادی کر لوں گی۔ کہنے لگے کیا؟ پہلی بات، کہا یہ بتاؤ میں جنتی ہوں کہ دوزخی؟ کہنے لگے یہ تو میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ دوسری بات، کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ جب قیامت میں اعمال نامے اڑائے گا، کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا اور کسی کے الٹے ہاتھ میں آئے گا، میرے سیدھے ہاتھ میں آئے گا یا الٹے ہاتھ میں آئے گا؟ کہنے لگا یہ بھی کچھ نہیں بتا سکتا۔ تیسری بات، کہنے لگی اچھا یہ بتاؤ جب اللہ تعالیٰ نیکیوں کو تولے گا، کسی کی نیکیاں بڑھ جائیں گی، کسی کے گناہ بڑھ جائیں گے، میرے گناہ زیادہ ہوں گے یا نیکیاں زیادہ ہوں گی؟ کہا یہ بھی نہیں بتا سکتا۔ چوتھی بات، کہا اچھا یہ بتاؤ جب لوگ پل صراط سے گزریں گے، کوئی پار نکل جائیں گے، کوئی نیچے گر جائیں گے، تو میں پار نکلوں گی یا دوزخ میں جاؤں گی؟ کہنے لگے کہ یہ بھی میں نہیں بتا سکتا۔ تو پھر فرمایا اچھا جاؤ مجھے تیاری کرنے دو، مجھے ان 4 باتوں کی تیاری کرنی ہے، میرے پاس شادی کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے دوستی لگا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا ان کے لیے مسخر کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا ان کے پاؤں میں ڈال دیتا ہے۔ اور جب ان کا انتقال ہوا، رات کو ان کا انتقال ہوا اور اپنی خادمہ سے کہا بس 2-4 آدمی بلا کے مجھے جلدی سے دفن کر دو، کسی کو نہ بتاؤ، صبح لوگوں کو بتا دینا اور مجھے کفن دینا اسی چادر میں جس میں تہجد پڑھا کرتی تھی۔ تو انہوں نے راتوں رات دفن کر کے صبح اعلان کیا، شور مچ گیا، ہائے بتایا کیوں نہیں، بتایا کیوں نہیں؟ تو اگلی رات ان کی خادمہ نے ان کو خواب میں دیکھا، سبز لباس پہنا ہوا ہے، حسن و جمال صورت چہرے پہ چمک رہا ہے۔ پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا میرے اللہ نے میرے ساتھ بہت عمدہ معاملہ کیا۔ کہا آپ کی وہ چادر کہاں گئی جس میں آپ کو کفن دیا تھا؟ کہا وہ اللہ تعالیٰ نے اتار لی ہے اور مجھے جنت کا جوڑا پہنایا ہے، اور اس چادر کو اللہ تعالیٰ نے سنبھال کے رکھا ہے، جب قیامت کے دن میری نیکیوں کو اللہ تعالیٰ تولے گا تو اس چادر کو بھی اس میں تولے گا۔ تو انہوں نے پوچھا منکر نکیر کا کیا ہوا؟ کہا وہ آئے تھے تو انہوں نے مجھ سے کہا تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے منکر نکیر سے کہا جس اللہ کو 40 سال نہیں بلایا، اس کو 4 ہاتھ زمین کے نیچے اگر میں بھول جاؤں گی کہ جس رب کو میں 40 سال نہ بھلا سکی، اس کو 4 ہاتھ زمین کے نیچے آ کر میں بھول جاؤں گی۔ تو منکر نکیر نے کہا کہ اس کا آگے کیا حساب لینا ہے، چلو بھائی واپس چلتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسی ہی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔